استقبال رمضان، اس کے تقاضے، ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے رویے، اس کے اوپر جو کچھ ابھی آپ گفتگو سنیں گے وہ روٹین سے بہت زیادہ ہٹ کے ہو، تاکہ ہم حقیقت کو جان سکیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ استقبال کسے کہتے ہیں، پھر رمضان کہتے کس کو ہیں، ذمہ داری کا مطلب کیا ہے اور تقاضے کیا ہوتے ہیں اور نبھائے کیسے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو لفظ استقبال ہے یہ بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، جو کہ پنجابی فارسی میں اردو میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ ہمارے گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ جیسے میں نے عشق رسول میں پی ایچ ڈی کے وقت آپ کو بتایا تھا کہ عشق جو ہے وہ بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا جو مادہ ہے وہ قاف با لام ہے، قبل اس کے کہ ہم یہ کریں وہ کریں، اور اس کو میں 3-4 دفعہ یہ اب تک ہماری قرآن کی اصطلاحات کی کلاس میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ تو اس سے بننے والے لفظ مقبول، قبل، الف سین تا، یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں جس لفظ سے پہلے آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، دل سے چاہنا، درخواست کرنا، اس کی خواہش رکھنا۔ جیسے ہم استغفار کہتے ہیں، استعانت، دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو استقبال کا مطلب ہوا کہ آپ کسی آنے والے کی چاہت کے لیے وہ سب جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کر گزرتے ہیں، اور جتنا زیادہ کر گزرتے ہیں وہ اتنا ہی اچھا استقبال کہلاتا ہے۔ اب رمضان جو ہے عربی زبان، ماحول، کلچر کے مطابق وہاں کے مہینوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے، روایت جو ہے وہ حقیقت سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جن دنوں میں مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو رمضان شدید گرمی میں آیا ہوگا، کیونکہ اس کے جو بائی ڈکشنری میننگز ہیں، بائی ڈکشنری میننگز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری میں عربی لغت کے اعتبار سے مطلب ہے وہ ہوتا ہے جل جانا یا جلا دینا، کیونکہ اس میں انسان جو ہے وہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر کئی گنا ملتا ہے، گناہ کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ کرتا بھی ہے تو ایک گناہ ایک ہی گنا جاتا ہے، تو اس طرح مجموعی طور پہ انسان جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ پھر رمضان کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ لٹریری میننگز ہیں، لٹریری میننگز کا مطلب ہے کہ اس کے اصطلاحی معنوں میں کہ وہ بارش جب اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو بہت ترستی ہے، عربی میں اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اب ہم جو رمضان کا استقبال کرتے ہیں اس میں ایک ایک کر کے آپ کو تجزیہ کراؤں گا، اور پھر اس کے بعد آج ایک میڈیٹیشن بھی کراؤں گا آخر میں، جو بہت عرصے سے نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ چونکہ ہمارے دینی شعار میں سے ایک چیز ہے اور بنیادی اسلام کے اراکین میں سے ایک ہے، تو ہم آتے ہیں مسجد میں۔ مسجد میں رمضان کی تیاریاں، استقبال رمضان پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جتنے مذہبی دینی ادارے ہیں وہ استقبال رمضان کے نام سے تقاریب کرتے ہیں، دورہ حدیث، دورہ قرآن۔ اب دیکھیں اس دورے میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، آیتیں حدیثیں وہ سنائی جا رہی ہوتی ہیں جو آپ کو عام طور پہ زیادہ تر پہلے سے معلوم ہوتی ہیں، ان کو دہرا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد لنگر کا انتظام حسب استطاعت ہوا ہوتا ہے ہر کسی کے ہاں، اس کو اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد مسجد میں کیا ہوتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی، جس علاقے کی جس طرح کی مسجد ہے اتنے وسائل کے مطابق اس کو کوئی پینٹ کر دیا، پھر اس کے بعد جناب وہ مصلی کس نے، یعنی جیسے وہ تراویح کس نے پڑھانی ہے، کس نے سننی ہے، اور پھر اگر وہاں شبینے کا اہتمام ہے تو وہ کیا کرنا ہے، آپ
ان چیزوں کو ذرا لاتے جائیں اور اس طرح پھر ایک لمبی ہر کسی کی فہرست بن جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ گھر کے اندر آ جائیں تو گھر میں عورتیں کیا کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کرتی ہیں؟ کوئی ایک لفظ بولے، نہیں تیاری کرتے کیا ہیں؟ شاباش شاباش، وہ پہلے سے نا اب چیزیں بنا کے رکھ لیتے ہیں تاکہ کم سے کم، اور وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ سب سحر و افطار کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کپڑے بھی اب رمضان سے پہلے بننے لگے ہیں کہ وہ رمضان میں درزی پکڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیں دکاندار، تاجر حضرات کیا تیاری کرتے ہیں؟ وہ جس قدر زیادہ ممکن ہو سکتا ہے چیزیں اکٹھی، کیوں؟ رمضان میں 4 پیسے ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں۔ میں ایک دفعہ شادمان بازار اتوار، کچھ 4-5 سال پرانی بات ہے، تو میں نے نا ابھی شعبان کا آغاز ہوئے 8-10 دن ہوئے تھے، کہ میں نے سیبوں کا ریٹ پچھلے اتوار سے بہت زیادہ فرق دیکھا، تو میں نے ویسے ہی پوچھا یار یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ اب وہ ایک عام دکاندار کہہ رہا ہے حیرت سے دیکھ کے جیسے میں نے کوئی بڑی عجیب بات کر دی، باؤ جی تان نہیں پتا رمضان آنا لا، میں کہ رمضان کا اس سے کیا تعلق؟ کہنا ہوں کٹھے کریں گے تو یہ 4 دن ہوں نے پیسے کمان دے۔ تو یہ دکاندار کی تیاری ہے۔ اس کے بعد بات کیا، آپ اس طرح سے دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو تمام تر تیاریوں میں دین سیکھنے والی بات نہیں ملے گی۔ اتنے نوافل پڑھنے ہیں، فلاں جگہ میں نے تراویحیں پڑھا کرنی ہے، جو ہے نا وہ نمازوں میں بڑی احتیاط کرنی ہے، اور اتنے سپارے روز پڑھنے۔ یہاں ہماری ایک اسٹوڈنٹ بڑی ہی انتظامی امور میں، آپ میں سے سارے ہی ان کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی آج ہی آئے۔ تو ان کے ہسبینڈ سے نا اس نے مجھے کہا کہ سر وہ جس دن سے میں نے آپ سے سنا ہے تو میرے میاں صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے کچھ ان کو بھی تھوڑا سا لائیں، ایک تو دکان پہ جاتے لے جائیں، اور دکان پہ جاتے ہیں تو پتہ چلے کہ انہوں نے دن اچنا 5 سے 8 سپارے، اور گاہک آئے تو انہوں نے کہنے نہیں پتا میں۔ تو یہ میں نے نا اپنے لفظوں میں اس کیفیت کو بیان کیا۔ اب وہ بھی مجھے جو کچھ کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہم اپنی وہ بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر اس میں بھی ہم